الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمقراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم العلماء ورثة الأنبياء وصدق رسوله النبي الكريم ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے، اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن کفر کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن رفض کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا،
میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلاتم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے جگر کو بھی آب آب کر دے، بڑا مزہ ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 8 نومبر سن 2025 کو ان بچوں کو خاموش کرا مدرسہ دارالقرآن اکیڈمی جنگ سٹی میں برادر مکرم پیکر اخلاص و سادگی برادر عزیز جناب قاری محمد عمر فاروق صاحب اور ان کے دیگر احباب کی پرخلوص دعوت پر ایک دفعہ پھر جنگ اور جنگ والوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا آنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جو جو زندہ بیٹھا ہو وہ آمین۔ آپ میں جو پرانے دوست بیٹھے ہیں وہ میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں کہ میں ایک زندہ دل آدمی ہوں اور زندہ مجمع چاہتا ہوں، اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کم بولوں پر کام کا بولوں، مگر میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے 85 سے 1985 سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا۔ آج 2025 ہے، یوں اللہ کے فضل و کرم سے 40 برس گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے، مگر یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بڑا بزرگ خطیب ہوں، نیو از سلور اولڈ از گولڈ، نیور نتھنگ ناٹ، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میری اس دور خطابت کی کوئی تقریر اٹھائیں، اللہ تقریباً پوری دنیا میں مجھے لے گیا، اللہ رسول اور صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجا کے آیا ہوں۔ آپ میری کوئی تقریر سنیں تو میری تقریر میں نہ تو کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں،
پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ تھوڑی سی ریپیٹ کریں، مگر اس وقت بیس کم نہ کرو، تھوڑی ریپیٹ کم کرو اور ذرا اچھی آواز میں۔ جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پر بھی کوئی طلب کا جذبہ اچھا لگ رہا، مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرفوں آگ برابر لگی ہوئی۔ میں نے ابھی ایک جلسہ کر کے یہاں آیا ہوں اور اس کے فوراً بعد میں نے حویلی بہادر شاہ بھی جا کے آخری بیان کرنا ہے، تو ٹائم بڑا لیمیٹڈ ہے، شارٹ کٹ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے آپ کو جگانے میں ٹائم لگ جائے، آپ خود بخود اگر جاگ جائیں اور ایک دفعہ جیتی جاگتی سنا دے سبحان اللہ، نہیں مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ۔ میرے دوستو پوری توجہ رہے، بلا تمہید کے عنوان شروع کرنے چلا ہوں۔ عنوان ہے عظمت قرآن کا، اور آج میں چاہتا ہوں کہ جنگ والوں کو میں قرآن کا وہ تعارف کرا کے جاؤں جو بڑی دیر اور دور تک آپ کو یاد رہے۔ میرے دوستو، یہ کتاب جسے تم قرآن مجید کہتے ہو، یہ کتاب جسے تم فرقان حمید کہتے ہو، یہ کتاب جسے تم صراط مستقیم کہتے ہو، یہ کتاب جسے تم ھدی للمتقین کہتے ہو، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب خدا ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب راحت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفاعت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب مبین ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ثواب ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے۔ اور اس کتاب کا تعارف رب کائنات نے سورہ بقرہ کے آغاز میں بڑے جامع معنی، فصیح و بلیغ و ادیب و عمیق و باریک و لطیف انداز میں ایسا کرایا کہ سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں رب نے اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے پہلے 3 حرف بولے اور پھر 2 جملے بولے۔ حرف کون سے؟ فرمایا الف لام میم۔ جملے کون سے؟ پہلا جملہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسرا جملہ ھدی للمتقین۔ علماء بیٹھے ہیں، صلحاء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، استاد القراء بیٹھے ہیں، پیر طریقت بیٹھے ہیں، کئی جامع المعقول والمنقول بیٹھے ہوں گے۔ ان سے پوچھ لے کہ کائنات کے رب نے ان 3 حرفوں اور ان 2 جملوں کے بعد آگے پھر موضوعی بدل دیا۔ تفسیر قرآن بالقرآن ہے۔ ھدی للمتقین کے بعد پھر متقین کا تعارف کرایا، پھر منافقین کا تعارف کرایا، پھر کافرین کا تعارف کرایا، پھر عبادات کا ذکر، پھر معیشت کا ذکر، پھر معاشرت کا ذکر، پھر تجارت کا ذکر، پھر ثقافت کا ذکر، پھر سیاست کا ذکر، پھر انبیاء کے ادوار کا ذکر، پھر وراثت کا ذکر، پھر معراج کا ذکر، پھر ہجرت کا ذکر، پھر مختلف انبیاء کے عبرت آموز ان کی سجات کا ذکر۔ لیکن قرآن کا تعارف ان 3 حرفوں میں اور 2 جملے میں کرا کر سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ جنگ والوں، میرے جملے دل کے کمپیوٹر
میں سیو کرنا. آؤ میں رب کونین کی دربار میں علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتا ہوں. اللہ آپ نے یہ جو قرآن کو تعارف کرانے سے پہلے سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ جو 3 حرف بولے الف لام میم، اللہ ان کا معنی کیا ہے، اللہ ان کا مطلب کیا ہے، اللہ ان کی تشریح کیا ہے، اللہ ان کا مفہوم کیا ہے، اللہ ان کا اشارہ و کنایہ اور دلالت کیا ہے، تو عام طور پر تو جواب ملتا ہے کہ یہ حروف مقطعات واللہ عالم رب جانتا ہے کہ ان کا اشارہ اور ان کا معنی و مطلب اور ان کا مفہوم کیا ہے. لیکن بعض اہل دل، بعض اہل عمق نے اپنے انداز میں ڈیپ اور عمق اور گہرائی میں غوطہ-زن ہو کر کہا کہ ایمان والو یہ 3 حرف نہیں بلکہ یہ 3 قسمیں ہیں. الف بھی قسمیہ، لام بھی قسمیہ، میم بھی قسمیہ. اللہ کیا مطلب؟ فرمایا میں نے قرآن کا تعارف کرانے سے پہلے 3 قسمیں اٹھائی. اللہ کون سی؟ فرمایا الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم. پوری توجہ رکھنا، بات آگے چلانے چلا ہوں. اللہ ضرورت کیوں پیش آئی قسمیں اٹھانے کی؟ آپ بغیر قسموں کے بھی بتاتے، ہم تو بھی یقین کرتے. پورا قرآن بغیر قسموں کے ہے. ہم نے آیت آیت پر، جملے جملے پر، لفظ لفظ پر، زیر و زبر پر، حرف حرف پر ہم ایمان لائے. اللہ قرآن کا ذکر بھی اگر بغیر قسموں کے ہوتا، جنگ والوں توجہ رکھنا، بغیر قسموں کے ہوتا ہم تو بھی اعتماد کرتے. اللہ قسم اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو پھر جنگلی کے جنگ میں گرج کے کہنا چاہتا ہوں، کائنات کے رب نے کہا او میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں نے قسمیں اس لیے اٹھائی کہ اگر 14ویں صدی کا کوئی مرتد، 14ویں صدی کا کوئی کافر، 14ویں صدی کا کوئی زندیق، 14ویں صدی کا کوئی منافق، 14ویں صدی کا کوئی بے ایمان، 14ویں صدی کا کوئی کھٹمل، 14ویں صدی کا کوئی چورا، 14ویں صدی کا کوئی بھنگی، 14ویں صدی کا کوئی چرسی، 14ویں صدی کا کوئی افیونی، 14ویں صدی کا کوئی دھوئے دار، 14ویں صدی کا کوئی بے ایمان اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک میں ڈالنا چاہے تو پھر اس کھٹمل کی بات پہ اعتبار مت کرنا، میری قسموں پہ اعتبار کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب، شان صحابہ، شان قرآن، عظمت قرآن، حافظ قرآن. نعرہ تکبیر. میرے دوستو توجہ رکھنا، کائنات کے رب نے اس لیے 3 قسمیں اٹھائی. الف لام میم. الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم. میں نے پھر سوال کر دیا، جنگ والوں توجہ رکھنا، 1985 کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز میں بول رہا ہوں. اگر کوئی فرسٹ جنریشن کا بندہ بیٹھا ہو، 4th جنریشن سے الگ ہو کر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جنریشن سے مخاطب ہوں، تو میں شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر چلنے چلا ہوں کہ اللہ بات سمجھ آ گئی. آپ نے قرآن کی صداقت کے لیے، قرآن کی حقانیت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، مرتد کے بات کو جھوٹا کرنے کے لیے 1 2 نہیں 3 قسمیں اٹھائی. لیکن اللہ وجہ کیا ہے؟ میں نے تو قسمیں قرآن میں اور بھی دیکھی، یہ بھی دیکھی، لیکن ان میں بڑا فرق نظر آیا. اللہ میں نے قسمیں قرآن میں اور جگہ بھی دیکھی، لیکن وہ قسمیں اور یہ قسمیں اور. وہاں زمین کی قسم، کہیں زمان کی قسم، کہیں مکین کی قسم، کہیں مکان کی قسم، کہیں سورج کی قسم، کہیں چاند کی قسم، کہیں ستاروں کی قسم، کہیں زمانے کی قسم، کہیں وقت کی قسم، کہیں گلیوں کی قسم، کہیں چہرے کی قسم، کہیں گردن کی قسم، کہیں زلفوں کی قسم، کہیں کپڑوں کی قسم، کہیں چادر کی قسم، کہیں کمبل کی قسم، کہیں صحابہ کی قسم، کہیں ان کے گھوڑوں کے تلووں کی دھول کی قسم. لیکن اللہ یہاں وہ قسمیں نہیں بلکہ اپنی قسم، جبریل کی قسم، محمد کی قسم. اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے جنگ والوں میرے دل کے جملے اب
महीनों से था, भेजने वाला मैं, अलिफ में मेरी कसम, लाने वाला जिब्रील, लाम में मोहम्मद की कसम, लेके जिसके लिए उतरा वो मोहम्मद, तो मीम में मोहम्मद की कसम। क्यों कि 14वीं सदी का कोई जिंदगी का मुर्तद अगर तुम्हें कहे कि ये कुरान आया तो किसी और के लिए था, जिब्रील भूल कर मोहम्मद के पास ले गया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने बात शुरू करने से पहले 3 हरफी बात कर दी कि अलिफ ये कुरान भेजने वाला मैं अल्लाह, लाम ये कुरान लाने वाला जिब्रील, मीम ये कुरान जिसके लिए आया वो मोहम्मद। नारे तकबीर, अज़मते कुरान, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, अज़मते कुरान। इसलिए पूरी तवज्जो रहे, इसलिए अभी मैंने मौजूद शुरू नहीं किया, आपके तेवर पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और ये भी आपको बता दूं कि ये चूंकि मुझे 40 साल माशाल्लाह पूरे हो गए, 3 महीने ऊपर हो गए, तो अभी बस ये नवंबर दिसंबर इसमें जलसे अटेंड कर रहा हूँ। 2026 से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। 40 साल एक बड़ी ड्यूटी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा की और बड़े अच्छे तरीके से अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। कायनात की कोई कुर्बानी ऐसी नहीं है जो या अब्बासी ने ना दी हो। हाँ, बड़े बड़े केस भोगे, बड़े बड़े मामलात भोगे, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका हूँ। आज भी जंग आना मेरे लिए मजबूरी बन गया था कि कुछ दोस्तों ने मेरी जंग की जिलाबंदी करा दी थी कि जंग में अब्बासी साहब दाखिल नहीं हो सकते, तो फिर मेरे लिए चैलेंज बन गया था। मैंने वो पाबंदी खत्म भी कराई और आज के दिन में जंग के जिले में 3रा जलसा कर रहा हूं। माशाअल्लाह। मोरी लुकमान अली पूरी सराय की इजाजत दिल ले चोरी सच ते चौक के खड़ा ना, दिल में सच होना चाहिए। वला की यनाल हो तकवा मिनकुम, अल्लाह फरमाते तुम्हारे गोश्त पोस्ट कद काट जुब्बे कुब्बे मैं नहीं देखता, वला की यनाल हो तकवा मिनकुम, मैं तो तुम्हारे दिलों में छुपा हुआ तकवा देखता हूं। पूरी तवज्जो रहे। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसलिए यही 3 कस्में उठाई कि अलिफ भेजने वाला अल्लाह, लाम लाने वाला जिब्रील, मीम जिसके लिए उतरा वो मोहम्मद। जैसे मुझ में शक नहीं वैसे इसमें भी शक नहीं, जैसे जिब्रील में शक नहीं वैसे इसमें भी शक नहीं, जैसे मोहम्मद में शक नहीं वैसे इसमें भी शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। आओ अब इस तमीद के बाद मौजू को शुरू करने चला हूं। है तवज्जो? जिनकी है तवज्जो वाली कह दो सुभान अल्लाह। नहीं, ये नहीं कहा मैंने, तवज्जो वाली सुभान अल्लाह कह। पूरी तवज्जो रखना। अब आओ उन्वान शुरू करने चला। अल्लाह पूरी तवज्जो, बात समझ आ गई कि आपने कुरान की हक़ानियत, सदाकत, अज़मत, रिफ़त बताने के लिए 3 कस्में उठाई। हाँ, आगे अल्लाह ने 3 कस्में उठाने के बाद पूरी तवज्जो आले ज़ौक़, आले इल्म, आले नज़र, आले उमुक़, आले इश्क़, आले बसीरत, आले बसारत से चाहूँगा। अल्लाह आगे जो जुमला फरमाया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये किताब ला रैब बेऐब, शक शुबा वहम गुमान तरद्दुद रायबा शायबा मिरिया से भी पाक। मिरिया पता है किसको कहते हैं? मिरिया कहते हैं किसी ख्याल को या वहम को दिमाग से ऐसे गुजरना। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी किताब इतनी सच्ची है कि इसके बारे में दिमाग से तवहम की हवा भी न गुजरना। सुभान अल्लाह। मैंने फिर सवाल कर दिया, पूरी तवज्जो रखना। आज अमीर अजीमत के शिकवा जवाब शिकवा की तर्ज आपको देने जा रहा हूं। पूरी तवज्जो रखना। मैंने फिर सवाल कर दिया। अल्लाह आपने बात तो फरमाई, सच फरमाई कि ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ीह, ये किताब ला रैब बेऐब, शक व शुबा से पाक, वहम व तरद्दुद से पाक, रायब और शैबा से पाक। लेकिन अल्लाह मैंने इस किताब का तारुफ कुरान में और जगह पे भी पढ़ा, लेकिन वहां पर लफ्ज़े कुरान नजर आया, यहाँ पर ज़ालिकल कुरानो ला रैब फ़ीह क्यों नहीं कहा? ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ीह क्यों कहा? चाहिए तो ये था ज़ालिकल कुरानो ला रैब फ़ीह होता। मैंने तो इस कुरान का जिक्र कुरान में जहाँ भी देखा मुझे अक्सर जगह पर लफ्ज़े कुरान नजर आया। यासीन वल कुरानुल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद इन्न हाज़ल कुरान लौ अंज़लना हाज़ल
الذی انزل فیہ القرآن، اللہ ہر جگہ لفظ قرآن، یہاں پر ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا بلکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا۔ وجہ کیا ہے؟ جواب سنو جھنگ والو، تمہارا ایمان تازہ ہوگا۔ رب کی طرف سے مجھے جواب شکوہ ملتا ہے، اگر میں ذالک القرآن لا ریب فیہ کہتا تو 14ویں صدی کا بے ایمان تمہیں دھوکہ دیتا کہ رب نے قرآن کو سچا کہا ہے۔ قرآن تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ قرآن نہیں، قرآن تو غاروں میں پڑا ہے، یہ تو صحابہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت صحابہ۔ ماشاءاللہ، نعرے والا بھی پانی پتی بٹھایا، حالانکہ میں دودھ پتی کہا دی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت قرآن، جب تک سورج چاند رہے گا، جن کیا کہہ دو سبحان اللہ، دل والی سبحان اللہ۔ پھر میں کہتا ہوں کچھ لوگ چڑھ جاتے ہیں 1985 والی سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں ذالک الکتاب کہتا، میں ذالک القرآن کہتا تو 14ویں صدی کا بے ایمان تمہیں دھوکہ دیتا اور وہ کہتا کہ اللہ نے قرآن کو سچا کہا ہے۔ قرآن تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ قرآن تھوڑی ہے، قرآن تو غاروں میں پڑا ہے، اس کے تو 40 پارے ہیں، 10 پارے بکری کھا گئی ہے، یہ تو صحابہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے دجل، فریب، دھوکے کا پردہ چاک کرنے کے لیے، اس کے زندگی اور استعداد کا پردہ چاک کرنے کے لیے ذالک القرآن نہیں کہا، ذالک الکتاب کہا۔ ایمان والو، یہی کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ کتاب، علماء بیٹھے، ذالک اس میں اشارہ ہے، فرمایا یہ کتاب سچی ہے جو تو پڑھ رہا ہے۔ آگے چلتا ہوں، توجہ میری طرف، آگے چلتا ہوں۔ دوسرا جملہ فرمایا ھدی للمتقین، توجہ ہے، دوسرا جملہ فرمایا ھدی نہیں ہے، توجہ سپیکر کی طرف ہے، ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہم نے متقین کے لیے نازل کی۔ پوری توجہ رکھنا، ذوق عباسی کے سمندر سے ایک اور ہیرا دینے چلا ہوں، کیا یاد کرو گے؟ ہاں، ھدی للمتقین، فرمایا یہ کتاب میں نے متقین کے لیے ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجی ہے۔ میں نے پھر سوال کر دیا، اللہ کیا مطلب ھدی للمتقین کہہ کر یہ متقین کی حصر پابندی کیوں لگا دی کہ میں نے یہ صرف متقین کے لیے بھیجی ہے؟ اللہ چاہیے تو یہ تھا عالمین کے لیے ہوتی، تو پھر متقین کی حصر اور پابندی کیوں لگائی؟ جھنگ والو، میرے جملے دل میں رکھنا، رب کی طرف سے مجھے جواب شکوہ ملتا ہے کہ میں نے اس لیے متقین کہا کہ اگر 14ویں صدی کا کوئی بے ایمان، مرتد و زندیق اس کتاب کو نہ مانے تو پریشان نہ ہونا، میں نے کافرین کے لیے بھیجی ہی نہیں، میں نے بھیجی ہی متقین کے لیے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کی ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجی ہے۔ ہاں، اب آؤ ان دو جملوں میں اور 3 حرفوں میں اللہ نے 3 حرفی بات کر کے اور 2 لفظی بات کر کے قرآن کا ایسا تعارف کرایا کہ سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ لیکن میں نے پھر سوال کر دیا، اللہ میرا دل ابھی بھرا نہیں، اللہ مجھے اس کتاب کا مزید تعارف چاہیے۔ اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا شان کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا مقام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا پیغام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کو بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کو لانے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کو لینے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا احترام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا اکرام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب جس مہینے میں آئی وہ ماہ سیام کیا ہے؟ اللہ یہ کتاب جس رات میں اتری اس رات کا شان کیا ہے؟ اللہ اس کتاب سے
سے دوستی کرے تو اس کا انجام کیا ہے، اللہ اس کتاب کو پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے۔ تو آؤ پھر جنگ والو، آخری چند باتیں کر کے بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں یا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اللہ یہی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، کام کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، پیغام کیا ہے، حفاظت کا انتظام کیا ہے، بھیجنے والے کا نام کیا ہے، لانے والے کا نام کیا ہے، لینے والے کا نام کیا ہے، جس مہینے میں آئی وہ ماہ سیام کیا ہے، جس رات میں آئی اس رات کا شان کیا ہے، اس سے دوستی کریں تو انجام کیا ہے، اس کو پڑھیں تو اس پر انعام کیا ہے۔ جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہے سبحان اللہ۔ میں پھر وی آئی پیز کے لیے ایک مشکل جملہ کہا کرتا ہوں، جس کو رب لینے دیتا ہو اپنا نام وہ کہے سبحان اللہ۔ تو کائنات کے رب کی طرف سے مجھے جواب شکوہ ملتا ہے کہ تیرے ان سارے سوالوں کا جواب میری کتاب میں موجود ہے، میری کتاب میں موجود ہے۔ تو سوال کر، تو سوال کرتے کرتے تھک سکتا ہے، میری کتاب جواب دیتے دیتے نہیں تھکے گی۔ آؤ پھر جنگ والو، تمہیں قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تیراؤں، تمہیں قرآن سے پوچھ کر قرآن کا تعارف کراؤں۔ اے کتاب، میں قرآن سے مخاطب ہو کر پوچھا، اے کتاب تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا نام پوچھتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن ہے، میں حکمت کا بہتا ہوا دریا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن، میں علم کا بہتا ہوا سمندر ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا کام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا کام پوچھتے ہو ہدی للمتقین، میرا کام یہ ہے میں متقین کی ہدایت کا سمندر بن کے آئی ہوں، جو بھی آئے گا روتا کھائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا دنیا کے لیے میسج اور پیغام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا میسج اور پیغام پوچھتے ہو، جاؤ کائنات کو بتا دو کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں ہی وہ کتاب خدا ہوں جو مجھے سینے سے لگائے گا، میں گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر اوج سریا کی بلندیوں پہ چڑھا دوں گی۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا اصلی مقام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا مقام پوچھتے ہو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میرا مقام یہ ہے میں لوح محفوظ میں نقش کری ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا شان پوچھتے ہو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میرا شان، میرا روح، میرا دبدبا، میرا چاہت جلال یہ ہے کہ رب اگر مجھے پہاڑوں پہ اتار دیتا وہ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے کتاب پوری توجہ رکھنا، اے کتاب تو یہ بتا تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس رب نے مجھے اتارا ہے صبح قیامت تک بے ایمانوں سے میری حفاظت بھی وہ خود کرے گا۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ خود جواب دیتی ہے، تنزیل من رب العالمین، مجھے عالمین کے رب نے بھیجا۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے لانے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، نزل بالروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کے اترا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تجھے لینے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تو جس مہینے میں آئی وہ ماہ سیام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں اس مہینے میں اتری ہوں جو سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تو جس رات میں آئی اس رات کا شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں اس رات میں آئی ہوں جو ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر۔ پوری توجہ رکھنا، میں نے کہا 2 جملے دینے چلا ہوں، پوری توجہ میری طرف، 2 جملے، ایک عوام کو اور ایک سٹیج کو ہدیہ کرنے چلا ہوں۔ میں نے اس کتاب سے پوچھا، ایک جملہ عوام کو دینے چلا ہوں، توجہ رکھنا، میں نے کہا ہے کتاب تیرا شان، تیرا مقام، تیرا احترام، ہاں تیرا حفاظت کا انتظام، تیرے آنے والے مہینے کا نام، تیرے بھیجنے والے کا نام، لانے والے کا نام، لینے والے کا نام، سب کچھ مجھے پتہ چل گیا۔ پھر ایک دفعہ توجہ چاہوں گا جنگ والو، میں نے کہا اے کتاب تو یہ بتا
اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا احترام کیا ہے؟ تیرا سارے بولو تیرا یہ سبق یاد کر کے جانا کہ تیرا احترام کیا ہے. تو بھی مجھے خود جواب دیتی ہے جھنڈ والو سینے کھول کے بیٹھنا. قرآن کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون. میرا احترام یہ ہے کہ مجھے کوئی پلیت چوڑا بنگی چرسی افیونی ہیروئنچی کھٹمل بےایمان مرتد زندگی کوئی یہودی عیسائی مرزائی سبائی تبرائی ہاتھ نہ لگائے. مجھے اگر اٹھانا ہو پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھانا. لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کہتا خبردار تو پلیت چوڑا مجھے ہاتھ نہ لگائے. مجھے اگر اٹھانا ہو پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھانا. اب آؤ اگلا جملہ سٹیج کو دینے چلا ہوں آپ کی بھی توجہ کے ساتھ. آپ میں بھی بہت سارے سٹیج کے لیول کے لوگ بیٹھے ہوں گے. میں نے کہا کتاب تیرا احترام تو سمجھ آ گیا. پوری توجہ رکھنا. اے کتاب تیرا احترام سمجھ آ گیا کہ تجھے کوئی پلیت بےایمان کافر یہودی عیسائی مرزائی سبائی ہاتھ نہ لگائے بلکہ جو بھی اٹھائے پہلے پاک ہو کے آئے پھر تجھے اٹھائے. یہ تو تیرا احترام ہو گیا. میں نے اگلا سوال کر دیا اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا اکرام کیا ہے؟ تیرا اکرام کیا ہے؟ تیری تعظیم کیا ہے؟ وہ تو احترام ہے. احترام اور ہوتا ہے اکرام اور ہوتا ہے. تیرا اکرام کیا ہے؟ تو بھی وہ جواب دیتی ہے میرا اکرام پوچھتے ہو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. میرا اکرام یہ ہے کہ جب امام مجھے فاتحہ میں پڑھ رہا ہو نا بندہ بن کے پیچھے مجھے سنا کرو اپنی نہ شروع کر دیا کرو. اے کتاب تو یہ بتا کہ اگر تجھ سے دوستی کرے تو اس کا انجام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جو مجھ سے دوستی کرے گا صحابہ کی طرح ابو بکر کی طرح عمر کی طرح عثمان کی طرح علی کی طرح معاویہ کی طرح بلال کی طرح حسن کی طرح حسین کی طرح سلمان کی طرح ابو ذر کی طرح ابو ہریرہ کی طرح ابن عباس کی طرح ابن عمر کی طرح ابن مسعود کی طرح عبادلہ ثلاثہ کی طرح عشرہ مبشرہ کی طرح 313 اصحاب بدر کی طرح 1450 اصحاب احد کی طرح 1,56,000 صحابہ کی طرح جو میرے نقش پا پہ چلے گا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. میرا وعدہ ہے میں اس کی دنیا بھی بنا دوں گی میں اس کی عقبہ بھی بنا دوں گی. میں نے آخری سوال کیا اسی پہ بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں. اے کتاب تو یہ بتا اگر تجھے پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے؟ یہ تو انجام تھا نا. تجھ سے دوستی کا انجام ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. لیکن اگر تجھے پڑھے تو اس پر جو زندہ بیٹھے وہ بولے اس پر گونج کے بولو اس پر انعام کیا ہے؟ تو مجھے جواب شکوہ ملتا ہے. پوری توجہ رکھنا. آخری چند جملے ہیں. کریم ماخذ منبع مابع ملجا میبر مرکز سراپا دینے چلا. تو میرے پڑھنے کا ثواب ڈھونڈ رہا ہے. میں تو کتاب ثواب ہوں. مجھے خالی دیکھو ثواب. مجھے خالی دیکھو ثواب. مجھے اٹھاؤ ثواب. مجھے چھوؤ ثواب. مجھے چومو ثواب. مجھے پڑھو ثواب. مجھے پڑھاؤ ثواب. مجھے سنو ثواب. مجھے سناؤ ثواب. میرے پڑھنے والی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤ ثواب. میں تو سرتا پا کتاب ثواب ہوں. میں نے پھر بھی کہا اے کتاب بتا تو صحیح اگر تجھے پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے؟ تو بھی مجھے جواب ملتا ہے اگر تو مجھے بن دیکھے پڑھے بن چھوئے پڑھے بن اٹھائے پڑھے میں 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دلواتی ہوں 10 گناہ معاف کراتی ہوں 10 درجے بلند کراتی ہوں. اگر وضو کر کے ہاتھوں سے اٹھا کر آنکھوں سے دیکھ کر پڑھے میں 1 حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں دلواتی ہوں 25 گناہ معاف کراتی ہوں 25 درجے بلند کراتی ہوں. مجھے نفل نماز میں پڑھ میں 1 حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں دلواتی ہوں 50 گناہ معاف کراتی ہوں 50 درجے بلند کراتی ہوں. مجھے فرض نماز میں پڑھ میں 1 حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں دلواتی ہوں 100 گناہ معاف کراتی ہوں 100 درجے بلند کراتی ہوں. مجھے تو اگر رمضان کے مہینے میں پڑھ میں 1 حرف کے بدلے میں 7,000 نیکیاں دلواتی ہوں 7,000 گناہ معاف کراتی ہوں 7
खिदमत कुरान, नाराए तकबीर। वो अल्लाह का कलाम जो आपको इन मदरसों में मिलेगा। ये देखो, ये फरिश्ते बैठे हैं नूरानी हाफिज कुरान बन के। ये अकेले नूरानी नहीं बने बैठे, माँ बाप को भी बनाए बैठे। अल्लाह की कसम, मैंने अपने बेटों को बेटियों को अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी बनाया, आलमा भी बनाया, एमए भी कराया, डबल एमए भी कराया, लेकिन हाफिज कुरान भी बनाया। क्यों? अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, दिल में सिर्फ यही लालच था, यही हर्ष था, पता नहीं हमारा कोई अमल पल्ले हो ना हो, इनको हाफिज बना दे, रब का वादा है इनकी वजह से हमें भी जन्नत मिल। आओ दुनियादारों, अपने बच्चों को दुनियादारी की तरफ लगाने वालों, दुनियादारी के गुर सिखाने वालों, दुनिया कमाने का हुनर सिखाने वालों, कोई एक बच्चा आखिरत के लिए भी वक़्फ़ कर दो ताकि उसको हाफिज कुरान बनाओ, तो डूबते को तिनके का सहारा तो हो जाए। है कोई इस मजमे में जो वादा करे कि मैं अपने एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊं? सिर्फ एक बच्चा कायम है, और इंशाअल्लाह नसीब ये आपको इसकी क़यामत के दिन कीमत पता चलेगी। आज दुनिया कोशिश कर रही है मौलवियों को मिटाओ, मदरसों को मिटाओ, या फिर खरीद लो थोड़े थोड़े पैसे देकर। पागलो, तुम्हें पता नहीं है हमें वो आयत आती है कि अल्लाह के कुरान ने कहा ला तश्तरू भी आयातिही थमनन कलिया। हाँ, तुम थोड़े थोड़े पैसे देकर मौलवियों को खरीदना चाहते हो? इनको तो तुम्हारा पापा, ग्रैंड पापा अंग्रेज नहीं खरीद सका, तुम क्या खरीदोगे? बड़ी बड़ी कीमतें लगी, लेकिन मैं सलाम अकीदत करता हूँ अपने अकाबिर को कि ना आज तक कोई बिका है, ना कयामत तक कोई बिकेगा। गूंज के कह दो इंशाअल्लाह, और गूंज के कह दो इंशाअल्लाह। और जंग वालों आओ, तुम्हें दावत फिक्र भी देता चलूं कि खाली नारों से कुछ नहीं बनेगा। अपने अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक, आपस में मोहब्बत और मुरव्वत और प्यार और चाहत पैदा करो, और दुनियादारों से बचकर दीन वालों को, दाढ़ी पगड़ी वालों को, उलमा को, सुलहा को असेंबलियों में पहुंचाओ। रब्बे मोहम्मद की कसम, अगर कोई खत्म नबुव्वत का चौकीदार है उसका भी फर्ज है, अगर कोई नमूसे सहाबा का चौकीदार है उसका भी फर्ज है, अगर कोई कुरान और हदीस का चौकीदार है तो उसका भी फर्ज है, अगर कोई तबलीगी मरकज या किसी खानकाह का चौकीदार है तो उसका भी फर्ज है कि इन बेदीनों से जान छुड़ाओ, दीन वालों को असेंबलियों में पहुंचाओ। असेंबलियों में अपने उलमा को भेजकर खत्म नबुव्वत की भी चौकीदारी करेंगे, नमूसे सहाबा की भी चौकीदारी करेंगे, कुरान और हदीस की भी चौकीदारी करेंगे, तबलीगी मरकज की भी चौकीदारी करेंगे, अपनी खानकाह की भी चौकीदारी करेंगे, दाढ़ी और पगड़ी की भी चौकीदारी करेंगे। गूंज के को इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के को इंशाअल्लाह। और मैं आखिर में एक शेर पढ़ा करता हूँ आपके इन जज्बात को देखकर कि जाओ, बैठ जाओ भी, बैठ जाओ, जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ, जाके मेरे ताबा से कह दो, जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ, मैं अपने सहारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। और कुछ लोग बिछाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं, कुछ लोग बिछाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं, शोलों को हवाएं दे देकर सावन की तवक्को रखते हैं। हाँ, हालात की उजड़ी शाखों से, माहौल के तपते सहरा से कुछ अहले जुनू फूलों से भरे दामन की तवक्को रखते हैं। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए बोले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।